السلام علیکم دوستو، کہانی ہے ایک طوطا اور طوطی کی جو میٹھے میٹھے پھل کھانے کی غرض سے اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جا رہے تھے، کیونکہ طوطا ایسا پرندہ ہے جو پھل کھانے کا شوقین ہے اور ان پھل کھانے کے شوق کی وجہ سے وہ دور دراز کے علاقوں کا سفر بھی کرتا ہے۔ اسی سفر کی غرض سے ایک طوطا اور ایک طوطی ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ اسی سفر کے دوران جب وہ ایک ایسے ملک میں پہنچے کہ جو کھنڈرات بن چکا تھا، جو ملک تباہ ہو چکا تھا اور وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، ساری آبادی تہس نہس ہو چکی تھی اور وہ پورے کا پورا ملک کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ تو وہیں پہ جب یہ پہنچے تو طوطی نے طوطے سے ایک سوال کر دیا کہ آخر اس کھنڈرات کی وجہ کیا ہے؟ تو طوطے نے سوچے سمجھے بغیر وہاں پہ ایک بیٹھے ہوئے الو کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ الو جو ہے یہ اس تباہی کا موجب ہے، کیونکہ یہ منحوس ہے۔ طوطی اور طوطے کی باتیں یہ الو سن رہا تھا، کیونکہ یہ طوطا اور طوطی اس علاقے میں اجنبی تھے۔ تو اس اجنبی کو دیکھتے ہوئے الو نے کہا کہ آج رات آپ لوگ ہمارے ہاں مہمان ٹھہریں۔ اب طوطا اور طوطی اس الو کے ہاں مہمان ٹھہرے اور یوں ایک رات بتانے کی غرض سے یہ وہاں پہ رہ گئے۔ جو ہی صبح ہوئی، طوطے اور طوطی نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ وہ اپنا سفر جاری کرتے ہیں۔ تو الو نے کہا خبردار، آپ طوطے تو جاؤ، مگر یہ طوطی جو ہے یہ تو میری بیوی ہے، اس کو آپ لے کے نہیں جا سکتے۔ طوطا بڑا پریشان ہوا، باقی الو بھی اکٹھے ہو گئے اور یہ مقدمہ ایک قاضی کے پاس چلا گیا، کیونکہ وہاں پہ کھنڈرات میں کوئی اور پرندے تو تھے نہیں، ان کا قاضی بھی الو تھا۔ اور اس الو نے اپنے ساتھ بہت سے الو کر لیے اور وہ قاضی کے پاس چلے گئے ان کھنڈرات میں، اور قاضی نے فیصلہ سنا، وہ مقدمہ سنا اور فیصلہ دینا شروع کیا۔ جب قاضی نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، تو اس الو نے بہت سے الو اکٹھے کر ہی لیے تھے، تو ان سب الو نے مل کے گواہی دی کہ ہاں یہ طوطی اس الو کی بیوی ہے۔ طوطا روتا پیٹتا رہ گیا، مگر کیونکہ اس کے پاس وہاں کوئی اور پرندہ نہ تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی گواہ تھے، بلکہ وہ تو سارے الو ہی تھے، تاہم طوطے کی کسی نے نہ سنی اور قاضی صاحب نے یہ فیصلہ جاری کر دیا، کیونکہ الو کے پاس گواہ موجود ہیں اور طوطے کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، تو یہ سارے الو طوطے کی گواہی نہیں دے رہے، یہ سارے الو جو ہیں یہ الو کی گواہی دے رہے ہیں، تاہم یہ طوطی اس الو کی بیوی ہے، اور فیصلہ سنا دیا گیا کہ وہ طوطی کو لے کر چلتا بنے۔ اب طوطی کو لے کر الو چلتا بنا۔ طوطا بہت زیادہ پریشان تھا اور اس نے سفر بھی کرنا تھا، اپنے علاقے میں بھی جانا تھا اور وہ پھل کھانے کی غرض سے تو جا ہی رہا تھا، مگر جب یہ ساری کی ساری کہانی الٹی پڑ گئی تو طوطا بہت زیادہ پریشان ہوا اور طوطی کے ساتھ تھوڑا وقت بتانے لگا، مگر وہ کتنا زیادہ وقت ہی اس کے پاس رہ سکتا تھا۔ تاہم اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کیونکہ قاضی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ طوطی کے ساتھ زیادہ وقت نہیں رہ سکتا، لہٰذا وہ اپنا سفر جاری رکھے گا۔ اب طوطا اس کھنڈرات کو چھوڑ کر پھل کھانے کی غرض سے دوسرے علاقے میں جانے لگا اور طوطی کو اللہ حافظ کہنے لگا۔ اب طوطی بھی پریشان تھی اور طوطا بھی پریشان تھا، تو اسی اثناء میں جب طوطا چلنے لگا تو الو نے پھر اس طوطے کو بلایا اور کہا کہ بھائی طوطے، اپنی بیوی یعنی اس طوطی کو لیتے جاؤ۔ اب طوطا حیران ہوا کہ ابھی تو اس نے اتنا بڑا مقدمہ لڑا ہے اور مجھے قاضی کے پاس بھی لے گیا ہے، یقیناً یہ مجھے خراب کرنے کے لیے کوئی اور منصوبہ بنا چکا ہوگا۔ مگر اب کی بار الو نے بلایا اور کہا کہ بھائی طوطے، اس طوطی کو لیتے جا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تیری بیوی ہے۔ تو اس وقت طوطے نے سوچا کہ اب
یہ اتنا بڑا پلان کرنے کے باوجود، اتنا بڑا مقدمہ لڑنے کے باوجود آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہو کہ اس طوطی کو میں لیتے جاؤں؟ تو اس وقت الو نے طوطے کو وہ بات یاد دلائی جب اس نے کہا تھا کہ بھائی اس تباہی کا موجب، اس ملک کی تباہی کا موجب یہ الو ہے۔ کیا آپ نے طوطی کو نہیں کہا تھا؟ طوطے نے کہا بالکل یہ میں نے کہا تھا۔ تو اس وقت الو نے کہا کہ طوطے بات سنو، اس کھنڈرات کی، اس ملک کی تباہی کا موجب میں نہیں ہوں، بلکہ اس کھنڈرات کی تباہی کا موجب وہ انصاف ہے جو آپ کو اس قاضی نے دیا ہے، جو آپ کو اس جج نے دیا ہے۔ یہ چمکتے سورج کی طرح یہ بات آیا ہے کہ طوطی میری بیوی نہیں ہے، میں الو ہوں اور وہ طوطی ہے، مگر پھر بھی جو انصاف اس دنیا میں دیا جا رہا ہے، وہ اس انصاف کی بدولت مجھے اس طوطی کا شوہر بنا دیا گیا ہے۔ تو اس وقت طوطے کو سمجھ آئی کہ ہاں میں نے غلطی کی تھی اور میں نے الو کو اس تباہی کا مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ تو اس نے معذرت کی اور الو نے کہا کہ بھائی طوطے آپ اپنی بیوی کو یعنی طوطی کو لیتے جاؤ۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوتی دوستو۔ اگر ہم آج دیکھیں تو اس ہمارے ملک کی یا کائنات میں جہاں جہاں بھی کوئی تباہی ہو رہی ہے یا کوئی بھی ایسا کام ہو رہا ہے، وہ کسی شخص کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، مگر وہ جو کائنات میں ناانصافی کی جا رہی ہے اس کی بدولت یہ ظلم اور ناانصافی کی بدولت ساری تباہی ہے۔ نہ ہی الو منحوس ہے اور نہ ہی کوئی شخص منحوس ہے، بلکہ ناانصافی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں اور وہ کھنڈرات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ناانصافی جو ہے وہ ملکوں کو تباہی کے دہانے پہ لے جاتی ہے۔ تو دوستو انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے اور ظلم کو مٹ جانا چاہیے، عدل ہونی چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے، ورنہ ان کھنڈرات کی طرح ہمارا ملک بھی اور تباہی کی طرف چلا جائے گا۔